عزیزان محترم، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان المقدس کا مہینہ مرحمت فرمایا اور اس کے روزے رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ بزرگوں اور دوستوں، اس مہینے میں خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقات و خیرات بہت کثرت سے کیا کرتے تھے، اور اسلام کے فرائض میں سے ایک فرض زکوٰۃ بھی ہے جو صاحب نصاب پر اس کے مال کے سال ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی رقم صاحب نصاب پر جو ہے نافذ فرمایا۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے مالوں کو گندگیوں سے، آلائشوں سے، نجاستوں سے جو ہے پاک صاف کرتی ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ کا وہ حصہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب نصاب پر فرض فرمایا ہے اپنے مالوں سے الگ نہیں کرتے ہیں حساب و کتاب کر کے، تو وہ زکوٰۃ کا مال جس کے مستحق غربا ہیں، یتامہ ہے، مساکین ہے، اور جو ہمارے پاس اچھے مال ہے، یہ دونوں مال فلت ملت ہو جائیں گے اور اس کے استعمال سے دنیا میں بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں بھی نقصان کا باعث بنے گا۔ اس لیے ہر صاحب نصاب کو چاہیے کہ اپنی پوری ملکیت کا حساب و کتاب کر کے جو 40واں حصہ جو ہے بنتا ہے اسے اپنے مال سے نکال کر اس کے جو مستحقین ہے ان کو مالک بنا دینا چاہیے۔ بزرگوں اور دوستوں، صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ شریعت زکوٰۃ شریعت مطہرہ نے کس انسان پر فرض کیا ہے، کتنی مالیت اس کے پاس ہونی چاہیے، کیا کیا شرائط ہے کہ جس کے وجہ سے اس پر جو ہے زکوٰۃ نافذ کیا جائے گا۔ تو شریعت مطہرہ نے ایک مخصوص رقم اور ایک مخصوص مالیت پر جو ہے فرض فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے پاس ضرورت اصلیہ کے علاوہ، ضرورت اصلیہ کہتے ہیں انسان کے پہننے کے کپڑے وغیرہ، سردی گرمی کے کپڑے، گھر کے ضروری سامان، برتن، فرنیچر وغیرہ، پلنگ، تختہ، اور اسی طریقے پر یوز کرنے کا جو سامان ہے، سواری کے لیے بیگ وغیرہ یا 4 ویلر اگر کسی کے پاس ہے لیکن وہ اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے، اسے شریعت کہتی ہے ضرورت اصلیہ۔ تو ضرورت اصلیہ کے علاوہ اگر کسی آدمی کے پاس اتنی مالیت ہے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، ضرورت اصلیہ کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی کے وہ مالک ہے، ذرا اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھا لیجئے، اس لیے کہ اس ترقی یافتہ دور میں بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو اتنی بڑی رقم کے مالک نہ ہوں۔ یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے، یہ لاکھ تک نہیں اس کا نصاب، یہ 1000 ہی کے اندر میں ہے، لیکن ذرا دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں نے ذہن میں دراصل یہ بیٹھا لیا ہے کہ جس کے پاس بہت ساری جائیداد ہے، بہت سارے مکانات ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، نوکری چاکری ہے، سرکاری وہ جو ہے اس کا عہدہ ہے، تو اسی پر زکوٰۃ فرض ہے، یہ ہم لوگوں نے ذہن میں بیٹھا لیا ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ کی فرضیت ہونے کے لیے شریعت نے کوئی بہت بڑی رقم متعین نہیں کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب بنے گا۔ اس کو اچھی طرح سے ذہن نشی کر لیجئے
کہ ضرورت اصلیہ کے علاوہ، یعنی جو ضروری سامان جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، جو ہمارے استعمال میں آتا ہے، چاہے وہ پہننے کے سامان ہو، چاہے وہ برتن وغیرہ ہو، چاہے وہ فرنیچر کا سامان ہو، چاہے وہ مکانات ہو، چاہے وہ گاڑیاں ہوں، ان کے علاوہ اگر ایک سال تک ہمارے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر مالیت اگر ہے تو ہم پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 52.5 تولہ چاندی، اب اس وقت جو ہے فی الوقت 52.5 تولہ جو انگریزی اوزان کے اعتبار سے 612 ملی گرام ہوتا ہے، انگریزی اوزان کے اعتبار سے 612 ملی گرام چاندی ہوتا ہے، اور فی الوقت اس کی قیمت جو ہے 45,000 روپے۔ اب بتائیے کہ یہ نصاب کس کے پاس نہیں ہے؟ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس جو 45,000 کے مالک نہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہے اپنے آپ کو غریب سمجھنے لگتے ہیں اور زکوٰۃ جیسے فرائض سے اپنے آپ کو محروم رکھتے ہیں۔ اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایک فرض ہے، جیسے نماز ایک فرض ہے، روزہ ایک فرض ہے، اسی طریقے سے یہ زکوٰۃ بھی فرض ہے، یہ کوئی سنت یا مستحب نہیں ہے۔ تو اچھی طرح سے یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص اس وقت جو ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس مالیت ہے، چاہے وہ سونے کے شکل میں ہو، چاہے چاندی کے شکل میں ہو، یا نقد کیش کے رقم میں ہو، تو اس پر جو ہے 2.5% زکوٰۃ نکالنا اپنے مال میں سے ضروری ہے، اور اس مال کو نکال کر اس کے مستحقین تک پہنچا دینا۔ ہمیں انتظار نہیں کرنا ہے کہ کوئی ہمارے پاس مانگنے کے لیے آئے، یہ تو ان کا احسان ہے کہ غربا ہمارے دروازے پر آ جاتے ہیں، یہ اور ہماری کم بختی ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ اور فطرات جو ہے پہنچاتے نہیں ہیں۔ ورنہ بزرگ اور دوستوں، اصل اصول یہی ہے کہ ہم خود جو ہے غربا تک، مدارس تک اپنی زکوٰۃ نکال کر تلاش کر کے ان تک جو ہے پہنچا دیں، اس میں ثواب بھی زیادہ ہے۔ تو بزرگ اور دوستوں، یہ ہے صاحب نصاب۔ اب ہمیں یہ مسئلہ یاد کرنا ہے کہ زکوٰۃ جب ہم کسی کو دیں گے تو آیا اس کو بتلانا ضروری ہے یا نہیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہم آپ کو دے رہے ہیں؟ شریعت مطہرہ نے فرمایا کہ اس کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، جس غریب کو یا جس مدارس کو یا جس رشتہ داروں کو، تو اس کو بتلانا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہم آپ کو دے رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ دینے والے کے لیے شرط ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ کی نیت کر کے دے۔ جب زکوٰۃ وہ دے تو زکوٰۃ کی نیت کرے کہ یہ رقم جو ہے ہم زکوٰۃ کی رقم جو ہے دے رہے ہیں۔ ان کو بتلائے نہ بتلائے کوئی حرج کی بات نہیں، زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی۔ اب رہا مسئلہ کہ زکوٰۃ ہم کس کو دیں اور کس کو نہ دیں۔ اجمالی طور پر تو جو صاحب نصاب نہیں ہے، 45,000 روپے کے مالک نہیں ہے، شریعت مطہرہ کے نگاہ میں وہ غریب سمجھا جاتا ہے۔ یعنی جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 45,000 روپے کے مالک نہیں ہے، تو شریعت کی نگاہ میں ایسے انسان کو غریب کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ شریعت کی نگاہ میں جو ہے غریب سمجھا جاتا ہے۔ اب ان میں تھوڑا کنڈیشن ہے کہ جو مستحقین زکوٰۃ ہے، جس کو ہم زکوٰۃ دیں گے، اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ملیں گے جو ہمارے قرب جوار کے ہوں گے، ہمارے رشتہ دار ہوں گے، ہمارے خاندان کے ہوں گے، ہمارے گھر والے ہوں گے، اور کچھ پرائے بھی ہوں گے۔ تو پرائے کا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، لیکن جو رشتہ دار ہے اس کے بارے میں ذرا مسئلہ ذہن نشی کر لیجئے کہ ان سب لوگوں کو زکوٰۃ ہم کو نہیں دینا ہے۔ شریعت نے اصول بیان کیا ہے کہ انسان اپنے زکوٰۃ جو ہے اصول اور فروع کو نہیں دے سکتا ہے۔ یہ دو نام ہے، ایک ہے اصول اور ایک ہے فروع۔ اب اصول کسے کہتے ہیں اس کو یاد کیجئے۔ اصول کہتے ہیں جیسے باپ، دادا، پردادا اور اس سے اوپر تک۔ ایک بندہ جو ہے مالدار ہے، اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، اپنا دادا کو نہیں دے سکتا ہے، اپنے پردادا کو اور اوپر تک نہیں دے سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، باپ غریب ہے، مجبور ہے، اور بیٹا جو ہے مالدار ہے، تو پھر
زکوٰۃ سے اس کو مدد ہم کیسے نہیں کر سکتے؟ چراغ تلے اندھیرا، باپ مجبور معذور ہے اور ہم جو ہے پرائے کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ کون سی انصاف کی بات؟ تو شریعت مطہرہ نے صرف زکوٰۃ پر آپ کو نہیں چھوڑ دیا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ہدیۃً تحفۃً دیجیے، آپ دے سکتے ہیں۔ اپنے باپ کی ذمہ داری ویسے بھی تو آپ کے سر پر ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی جو ہے خیال کریں، ان کو جو ہے پریشان نہ ہونے دیں، اس کی ہر ضرورت کو پوری کریں۔ زکوٰۃ آپ کیوں دیں گے ان کو؟ تو شریعت نے دو اصول بیان کیے، ایک ہے اصول اور ایک ہے فروع۔ اصول کہتے ہیں اپنے باپ کو، دادا کو، پردادا کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ اسی طریقے سے اصول میں جو ہے ماں ہے، نانی ہے، پر نانی ہے اور اوپر تک ان کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے، دوسرے فنڈ سے اس کی مدد کرنا ہے۔ اور فروع کسے کہتے ہیں؟ فروع کہتے ہیں کہ بیٹا کو، پوتا کو، پر پوتا کو اور اس کے نیچے تک، اور بیٹی کو، نواسا کو، نواسی کو، اس کے نیچے تک، ان رشتہ داروں کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ گاؤں کرے چاہے باہر کرے، آپ زکوٰۃ کا مالک اس کو بنا سکتے۔ اب بزرگوں اور دوستو، یہ زکوٰۃ ہمیں کس طرح حساب لگانا ہے؟ تو شریعت مطہرہ نے ایک رقم متعین کر دیا ہے، 2.5%، 2.5 روپیہ، یعنی کہ 100 روپے میں 2.5 روپیہ آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب اگر 1000 روپیہ ہے تو 25 روپیہ زکوٰۃ بنتا ہے، اور اگر 1 لاکھ روپیہ ہے تو 2500 اس کا حساب بنتا ہے۔ اب اس میں ایک چیز ضروری شریعت نے یہ قرار دیا ہے کہ اگر 45,000 روپے سے اوپر، چاہے لاکھ، 2 لاکھ، کروڑ، جتنا بھی ہو رقم، اس پر سال گزرنا ضروری ہے، پورا 1 سال ہونا چاہیے۔ میرے پاس 50,000 روپے ہے تو 50,000 پر جو ہے سال گزرنا ضروری ہے۔ سال گزرنے سے پہلے اس پر یہ حکم نافذ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ صاحب نصاب ہیں، سال اس پر نہیں گزرا اور رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا تو صدقہ فطر جو ہے آپ کے اوپر واجب ہو گئی، اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ صدقہ فطر آپ کو اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے عید سے پہلے ادا کرنا ہے۔ یہ ایک چیز ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگ جو رمضان المبارک میں تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس میں ایک حافظ صاحب کو متعین کیا جاتا ہے، اور قرآن کے بارے میں ہمارے اکابرین کا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں، شروع سے ہی ہے کہ قرآن کی اجرت آپ نہ لے سکتے ہیں اور نہ دے سکتے ہیں، کیونکہ اس کی اجرت بہت بڑی ہے، کوئی دے بھی نہیں سکتا ہے اور کوئی اس کی اجرت لے بھی نہیں سکتا ہے، منع ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک حافظ قرآن جب مکمل 1 مہینہ یا 27 روز تک ہماری مسجد میں ہماری وجہ سے، ہماری نماز تراویح کی وجہ سے وہ مقید ہو کر رہ جاتا ہے، وہ دنیاوی کاروبار نہیں کر پاتا ہے، کوئی پیشہ تجارت نہیں کر سکتا ہے، آمدنی کا، انکم کا راستہ اس کا بند ہو جاتا ہے، تو پھر اب اس کی ضرورت ہم کیسے پوری کریں؟ جو تراویح سناتے حافظ صاحب، ظاہر سی بات ہے وہ تو فرشتہ نہیں ہوتے، ہم میں سے ہی ایک انسان ہوتے ہیں۔